बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज मेरे पाकिस्तानियों, आज मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपसे बातचीत करने का, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क एक ऐसे अहम मोड़ पे खड़ा है कि अगर हम पाकिस्तानी, अगर अब हम इसमें अपनी आवाज़, जो आने वाली नाइंसाफ़ियाँ हैं, जो हमारी आइन की धज्जियाँ उड़ाने वाली तैयारियाँ हुई हैं पाकिस्तान में, जो इस मुल्क के कानून और रूल ऑफ लॉ को पैरों के अंदर रोंदने की तैयारी हो रही है, जो आ गई पाकिस्तानियों के फंडामेंटल राइट्स की। हर रोज़ हमारे फंडामेंटल राइट्स लिए जाते हैं हमारे से, उनकी कदर नहीं की जाती। बल्कि ऐसे पाकिस्तान में हालात मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे, जिधर ताकतवर जो चाहे कर सकता है, जो पीछे से एक बंद कमरों में वो फैसले करते हैं, वो जो हुक्म करते हैं, वो जो मर्जी इस मुल्क में आप करना चाहे कर सकते हैं। और किसी किस्म की अगर हमारी मुल्क में बचत हो रही है, मेरी पार्टी और मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि अगर हमारी बचत होती है तो वो बस एक चीज रह गई है पाकिस्तान में, वो है हमारी अदलिया। और मुझे तो बड़ी देर का अभी तक जेलों में डाल चुके होते हैं, एक जेल से दूसरे जेल में, जिस तरह अली अमीन को किया है। तो अगर हमारी अदालतें ना होती तो मुझे तो इन्होंने 140 या 145 केसेस कर चुके हैं, जिसमें क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें दहशतगर्दी के केसेस हैं, जिसमें एक के ऊपर मेरे ऊपर FIR काटी गई है गद्दारी की, पाकिस्तान से गद्दारी की, क्योंकि मैंने डर्टी हैरी की तौहीन कर दी है, जिस पे मेरे ऊपर मजहब की तौहीन का केस कर दिया है गवर्नमेंट ने, कि शहबाज शरीफ को कई लोगों ने या इनको कई आवाजें लगा दी मदीना में, तो उसमें मेरे ऊपर कैसे तौहीन मजहब लग गया। तो ये हो रहा है आज। मेरे घर के ऊपर हमले हुए हैं, 24 घंटे मेरे घर के ऊपर हमला किया गया, यानी कोई इसकी मिसाल ही नहीं है किसी जमहूरियत के अंदर जो हुआ है मेरे साथ। और फिर गोलियां, कत्ल करने का केस। लेकिन मेरा छोड़ें, मुझे तो 2 दफा कत्ल करने के केस था, एक दफा वजीराबाद और एक दफा जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जो मेरे लोगों से हो रहा है यहां। तो यहां तो सिर्फ हम एक ही तरफ देख रहे हैं, अदलिया की तरफ, और हम वो लोग हैं जो मुल्क छोड़ के नहीं जाने वाले। जो पहले क्या होता था कि जैसी ऑपोजिशन में आता था, जब केस शुरू होते थे, तो वो एकदम अपने जिधर उनके पैसे और सब कुछ पड़ा हुआ है वो बाहर भाग जाते थे और बाहर रहते थे। जब तक NRO नहीं मिलता था तब तक वापस नहीं आते थे। तो हमने तो यहां जीना मरना है, हमने तो यही हमारा ये मुल्क है। मेरी तो कोई बाहर प्रॉपर्टीज और लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में तो प्रॉपर्टी है, बाकी दुनिया में कहीं और प्रॉपर्टी नहीं है, ना कहीं पैसे हैं, ना बैंक अकाउंट्स हैं। तो इसलिए हमने तो इसी मुल्क में आखिरी गेंद तक लड़ना है। अब हमारी जो लड़ाई है वो है ये माफियाज के साथ और इनके साथ हैंडलर्स के साथ। और वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो एक सुप्रीम कोर्ट, जिसके ऊपर हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के आइन की सिर्फ एक ही तशरीह कर सकता है, पाकिस्तान की आइन की एक ही इदारा, वो है पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट। तो हम तो उसके ऊपर नजर और उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। तो मैं जो आपसे आज बात खास करने आया था, वो पहले मैं आपको समझा दूं कि इस वक्त ये जो मैं आपको कहता हूं फैसला कुन मोड़, ये है क्या? ये कौन सा फैसला कुन मोड़ है? देखिए, हमारी हुकूमत गिराई, बंद कमरे में एक घोड़े सवार ने फैसला किया, घोड़े के ऊपर सवार बैठा हुआ था, फैसला किया कि इमरान खान बड़ा खतरनाक है और वो शहबाज शरीफ बहुत बड़ा जीनियस है, और उसके साथ फिर इसहाक डार दूसरा जीनियस है, तो इसको हटा के उनको लेके आओ। तो चलती हुई इकोनॉमी को, जो खुद पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे जो इस हुकूमत ने पिछली मई के अंदर शाया की, उसके अंदर आप देख लें तो 17 साल में पाकिस्तान की बेहतरीन माशी परफॉर्मेंस थी। कोरोना के 2 साल, इतनी बड़ी वबा, दुनिया का क्राइसिस, दुनिया ने माना कि पाकिस्तान वो उन 3 मुल्कों में से था जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से इतने बड़े क्राइसिस को हैंडल किया।
یہ دنیا نے مانا ہے. ورلڈ اکنامک فورم, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. آپ امریکہ کا جو پچھلا فائنانس سیکٹری تھا جو ٹرمپ کے زمانے میں, اس نے کہا, یا اس سے ٹرمپ سے پہلے پریزیڈنٹ کے زمانے, اس نے کہا کہ اگر امریکہ پاکستان کی طریقہ پہ چل پڑتا جس طرح پاکستان نے اس وبا کا مقابلہ کیا ہے, تو پتہ نہیں کتنا 10,000 ارب ڈالر کا امریکہ کا بچ جانا تھا. سو ہم اپنی بات نہیں کر رہے, دنیا نے اکنالج کیا, ہمارا جو احساس پروگرام دنیا نے اکنالج کیا کہ جس طرح ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا, جو کیونکہ کرونا کے لاک ڈاؤن سے نچلا طبقہ پس گیا, غربت ساری دنیا میں بڑھ گئی, تو پاکستان کی مثال دی جاتی تھی جس طرح ہم نے احساس پروگرام سے, اور اپنے پھر اسٹیٹ بینک نے بھی کیسے ہم نے اپنی انڈسٹری کو بچایا, اپنے لوگوں کو بچایا. تو یہ تو دنیا نے اکنالج کیا ہے. اب ہمیں ہٹایا جاتا ہے. ہر چیز ریکارڈ پہ تھی, ایکسپورٹس, ریمیٹنسز یعنی آمدنی, ڈالر کی آمدنی ریکارڈ پہ تھی, ہمارے ٹیکس کلیکشن ریکارڈ تھا, ہماری انڈسٹری 17 سال کے بعد 10% پہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ آگے بڑھ رہی تھی. روزگار, یعنی ورلڈ بینک نے کہا کہ سارے بر صغیر میں جدھر سب سے زیادہ روزگار کرونا کے دور اور اس کے بعد دیا گیا وہ پاکستان تھا, ورلڈ بینک کی فگرز ہیں. تو ہم آگے بڑھ رہے تھے, ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑھ رہی تھی, ہماری جو کسان تھا 4.5% پہ ہمارا ایگریکلچر گرو کر رہا تھا. تو جب اس نے جناب جنرل باجوہ صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو حکومت کو گرا دینا چاہیے, اور اصل میں جو ان کی بڑی پسندیدہ شہباز شریف کو وہ لے آیا. تو جب وہ لے کے آیا, میں نے اس سے پہلے کوشش کی اس کے لانے سے کہ پاکستان میں الیکشنز ہو جائے, پاکستانی عوام فیصلہ کرے کہ وہ کس کو چاہتے ہیں, بجائے یہ کہ سندھ ہاؤس کے اندر ایک منڈی لگے اور اس منڈی میں 20-20, 25-25 کروڑ دے کے لوگوں کو خریدا جائے اور گورنمنٹ گرائی جائے. اور جو پھر جنرل باجوہ نے جو استعمال کیا اپنی ایجنسیز کو, جو ہمارے جو تھے ایلائز ایم کیو ایم اور باپ پارٹی, ان کو ہمارے سے علیحدہ کیا گیا. وہ تو سب ساروں کو پتہ اس چیز کا. لیکن ہوا کیا پاکستان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے تب تجویز کی کہ الیکشنز کروائے جائیں. یہی سپریم کورٹ کے ججز کو, جن کو برا بھلا یہ نون لیگ کہہ رہی ہے اور ان کی نیچے گر کے ان کے خاندانوں کے اوپر جو گند اچھال رہی ہے, اسی سپریم کورٹ نے تب سو موٹو ایکشن لے کے ہماری گورنمنٹس انہوں نے بحال نہیں, الیکشنز انہوں نے مسترد کر دیے, اور انہوں نے ان کو شہباز شریف کو بحال کروا دیا. مجھے تکلیف ہوئی, 12 بجے عدالتیں کھلنے کی مجھے تکلیف ہوئی, بہت ہوئی. لیکن ایک دفعہ بتائیں کہ میں نے سپریم کورٹ کی ججز کی کسی کی تنقید کی ہو, ہم نے قبول کر لیا فیصلہ. لیکن یہ دیکھ لیں کہ اس کے بعد ہوا کیا پاکستان سے. اب 1 سال ہو گیا ہے, اب سب کے پاس اب 1 سال کا ریکارڈ آ گیا. میں تب بھی کہتا گیا, بار بار میں کہتا گیا کہ دیکھیں یہ لوگ نہیں سنبھال سکیں گے, کیونکہ میں ان کو 40 سال سے جانتا ہوں. میں نے دیکھا ہے ان کو, پاکستان کو, پہلے ہمارے ساتھ ہمارے ہندوستان آگے نکلا 90 کی دہائی میں, بنگلہ دیش آگے نکل گیا پاکستان سے. یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا, ہماری طرح کے لوگ جنہوں نے پاکستان, ایسٹ پاکستان کو علیحدہ ہوتے دیکھا, کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل جائے گا. یہاں ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ بنا ہوا ہے ایسٹ پاکستان, وہاں ہمیں ان کو بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. یہ عام یہاں باتیں ہوتی تھی. یہ سب سے زیادہ غربت بنگلہ دیش میں, اور یہ ہوا کہ بنگلہ دیش بھی 90 کی دہائی میں آگے نکل گیا جب سے یہ 2 خاندان آئے ہیں. ان کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا, ان کی بار پراپرٹیز بڑھنی شروع ہو گئی, قوم پیچھے جانا شروع ہو گئی. تو میں تب سے, جب میں نے اس جنرل باجوہ کو سمجھایا بھی کہ یہ نہیں سنبھال سکیں گے, گورنمنٹ نہ گرانا, اور پھر اپنے فائنانس منسٹر کو بھیجا, میں نے کہا آپ بھی سمجھائیں. وہ 2 گھنٹے بیٹھا رہا کہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا. اب سال کے بعد ہوا کیا, الیکشن انہوں نے نہیں کروائے. ہم کہتے رہے کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکشنز کروائیں. کیوں الیکشن کروائیں؟ جیسی آپ نے الیکشن کروائیں گے سیاسی استحکام آئے گا, پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. پاکستان کی جو اکانومی بیٹھنے شروع ہو گئی تھی ایک دم, وہ ایک دم ایک افراتفری مچ گئی پاکستان میں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی. ایک نئی گورنمنٹ آ گئی, اس کو سمجھ ہی نہیں تھی. انہوں نے شروع میں جو فیصلے کیے ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے, کیونکہ یہ دونوں دفعہ 99 میں بھی
اسحاق ڈار بینکرپٹ چھوڑ کے گیا پاکستان, اور 2018 میں بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں, تاریخی تھا. تو انہوں نے اب کیسے ٹھیک کرنا تھا؟ تو جو چلتی ہوئی اکانومی تھی 6% پہ گرو کر رہی تھی, جو سارے ٹارگٹس ہم آگے نکل گئے تھے اپنے ٹارگٹ سے, اور وہ اکنامک سروے میں لکھا ہوا ہے, اس اکانومی کو انہوں نے ان کے ہاتھ میں ڈال کے تو وہ نیچے جانا شروع ہو گئی. میں بار بار کہتا رہا کہ ابھی بھی الیکشن کروا لو, کیونکہ الیکشن سے اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی اور پھر اکانومی ٹھیک ہوگی. میرے اوپر ہر قسم کے الزامات لگائے گئے. ایک میں نے انٹرویو دیا, میں نے کہا ہم ڈیفالٹ کرنے چلے جائیں گے اگر ابھی نہ انہوں نے کچھ کیا. انہوں نے کہا اس کے اوپر غداری کا پرچہ کرو. تو غداری کے خیر تو پرچے ہو چکے ہیں میرے اوپر. ایک توہین ڈرٹی ہیری کی وجہ سے میرے اوپر غداری کا پرچہ ہو گیا کہ میں نے پاکستان سے غداری کر لی ہے. تو ہوا کیا, ہم الیکشنز کرتے رہے. انہوں نے آخر میں کہا کہ جی اگر آپ کو الیکشنز چاہیے تو آپ اپنی گورنمنٹس کرا دیں, اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کر دیں. میں یہ چاہتا ہوں آپ ذرا یہ منافقت دیکھیں جو ہوئی ہے میرے سے اور پاکستان سے. آئین کے اندر بڑا واضح تھا کہ جب بھی اسمبلی ڈیزالو کی جاتی ہے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے. یہ میں آپ کو واضح کر دوں, کوئی پاکستان کا قانون دان, لائر, جج سب اس چیز پہ متفق ہیں کہ جیسی اسمبلی آپ کی ڈیزالو ہوتی ہے 90 دن میں الیکشن ہونا ہے. ایک پاکستان کے وکیل نے اس کے خلاف ابھی تک بات نہیں کی. کسی سپریم کورٹ کے جج 15 کے 15 جج کسی نے یہ نہیں کہا کہ 90 دن سے آگے الیکشن جانا چاہیے, کیونکہ آئین ہے اور یہ سب سے بڑا فنڈامنٹل رائٹ ہے. فنڈامنٹل رائٹ جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں ان میں سے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے رائٹ ٹو ووٹ, کہ میں اپنی ووٹ سے اپنے ملک کے اندر فیصلہ کروں کون سی حکومت آئے گی. یہ میرا بنیادی حق ہے, سب سے باقی حقوق میں سے نمبر 1 پہ یہ ہے. تو جب ہم نے اپنی گورنمنٹس تحلیل کی تو میں پہلے ذرا یہ ان کے کامنٹ سن لیں آپ, کہ جب میں یہ کہہ رہا تھا تو ہمیں بار بار انہوں نے طنز کیا کہ اگر الیکشن چاہتے ہیں تو آپ اپنی حکومت ڈیزالو کر دیں. تو یہ ذرا پہلے آپ دیکھ لیں خود ہی کہ انہوں نے کیا کہا تھا. تو توڑیں پنجاب اسمبلی, توڑیں کے پی کے اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں. میں انہیں گارنٹی دیتا ہوں, ان کو انشور کرتا ہوں کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن. ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا. خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں کو ڈیزالو کر دیں, وہاں تو آپ کی حکومتیں ہیں, آپ ڈیزالو کر دیں تو آپ یقیناً انتخابات کے مطالبے کے حق میں ایک قدم آگے بڑھیں گے. پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو خود بخود ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. اگر عمران خان کو واقعی شوق ہے الیکشن کروانے کا, ان کے تو بہت آسان طریقہ ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی, پنجاب اسمبلی, کشمیر کی اسمبلی, گلگت بلتستان کی اسمبلی توڑ دیں, آج الیکشن ہے. اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر دھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توڑیں کے پی کی حکومت, توڑیں پنجاب کی اسمبلی, توڑیں جی بی کی اسمبلی, توڑیں اے جے کے کی اسمبلی, ختم بات. تو توڑیں. اوکے, اچھا جی. تو یہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ تب تھا جب ہم نے اپنی اسمبلیز تحلیل نہیں کی تھی. جب اسمبلیز تحلیل کی تو کیا ہوا, ایک دم شور مچ گیا کہ جی یہ الیکشن تو ہوں گے ہی نہیں. سب نے مل کے شور مچا دیا الیکشن نہیں ہوں گے. انہوں نے جو الیکشن کمیشن نے جو سب سے زیادہ بددیانتداری کی, جو اس نے بے ایمانی کی, کہ اس نے دونوں جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہم نے بنائی تو اس نے وہاں فضل الرحمان کے لوگ بٹھا دیے پختونخوا میں, اور پنجاب کے اندر شہباز شریف کی حکومت لے آیا. یعنی سارے ان کے آفیسر سب لوگوں کو اوپر بٹھا دیا. اور اس کے بعد وہ حکومتیں, یہ جو کیئر ٹیکر ہے اس کا کام تھا الیکشن کروانا, وہ کیئر ٹیکر الیکشن کی بات نہ کرے. ہمیں جانا پڑا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کا واحد ادارہ کا کام ہے کہ تشریح کرے آئین کی. سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا 4 اپریل کو کہ جناب پنجاب کی حکومت, پنجاب میں الیکشن ہوں گے 14 مئی کو. ہم نے تیاری کرنی شروع کر دی. ہم نے جس دن تیاری کرنی, ہم نے اپنی الیکشن کیمپین اناؤنس کرنی تھی,
تو انہوں نے آ کے ہمارے اوپر حملہ کر دیا. ہمارے اوپر پنجاب پولیس نے جب ضلع شاہ کو انہوں نے تشدد کر کے قتل کیا تو ہم تو اپنی الیکشن کیمپین پہ نکلے ہوئے تھے جو کہ اناؤنس ہو چکی تھی. انہوں نے صبح کو وہ دفعہ 144 لگائے جو لگا ہی نہیں سکتے ایک دفعہ الیکشن اناؤنس ہو جائیں, اور ہمارے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا, ہمارے پہ کیسز کر دیے. تو ادھر سے نیت نظر آ گئی کہ یہ تو الیکشن چاہتے ہی نہیں ہیں. تو اس کے بعد یہ پھر آگے بات بڑھی. سپریم کورٹ نے چیف جسٹس صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور آپ کوشش کریں کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی وقت پہ الیکشنز ہو. تو ہم نے ان کے ساتھ بیٹھے, ہم نے ان کے ساتھ بات چیت شروع کی. ہم نے کیا ذرا آپ کو سمجھ آ جائے کہ ان کو ہمارے موقف میں فرق کیا تھا. ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ سیریس ہیں تو 14 مئی سے پہلے آپ فیڈرل گورنمنٹ ڈیزالو کر دیں اور ہم پھر اکٹھے الیکشنز کروا دیں گے. انہوں نے آگے سے کہا نہیں جی وہ بجٹ کے بعد کریں گے. اب پاکستانیوں ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کریں, کیا بجٹ اس کو بنانا چاہیے جو کہ پبلک کا مینڈیٹ لے کے آئے, یعنی پبلک سے ووٹ لے کے آ کے وہ بجٹ بنائے, یا وہ حکومت بجٹ بنائے جو کہ بجٹ بنا کے اس نے ڈیزالو ہو جانا ہے؟ یہی بدنیتی تھی. ان کا الیکشن بجٹ کے بعد بھی پلان نہیں تھا. یہ صرف ٹائم بائی کر رہے تھے. یہ صرف چاہ رہے تھے کہ ہم مذاکرات کرتے رہیں اور کسی طرح جو سپریم کورٹ فیصلہ کر بیٹھی تھی 14 مئی کے الیکشن کا, یہ اسے نکلنا چاہتے تھے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہم پہلے بجٹ پاس کریں گے. بدنیتی ادھر پتہ چل گئی. ہم نے ان کو واضح کہہ دیا. ہم نے کہا کہ دیکھیں 14 مئی سے پہلے گورنمنٹ کرائیں اکٹھے الیکشنز. اگر آپ نہیں کرتے تو ہم پھر اپنے جو سپریم کورٹ کہہ بیٹھے پنجاب کے الیکشن ہم اس پہ چلیں گے. مذاکرات ہوئے, بدنیت تھے, فیل ہو گئے, اور آج بھی جو سپریم کورٹ میں انہوں نے جو بات چیت کی ہے اس میں کوئی عقل بنتی نہیں ہے. جو انہوں نے آرگیومنٹس دیے ہیں کوئی کسی بھی یعنی کسی دنیا کی جمہوریت میں ایسی بات چیت ہو سکتی نہیں ہے جو انہوں نے باتیں کی ہیں. عجیب انہوں نے کوئی کہ ہم الیکشن اس لیے نہیں کروا سکتے, پتہ نہیں پیسے نہیں ہیں تو پتہ نہیں ہم بجٹ پاس کریں گے, آئی ایم ایف کا پروگرام ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام ہے, یہ بھی سن لیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ تب تک آئی ایم ایف سے اگریمنٹ ہو جائے گی. ہمیں 1 سال پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آئی ایم ایف سے اگریمنٹ ہونی چاہیے, اس لیے ہم الیکشن نہیں کروا رہے. یہ 20 میں 2022 کو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ابھی ہم اس لیے نہیں کروانا چاہتے, ہم الیکشن نہیں کروانا چاہتے کیونکہ آئی ایم ایف سے اگریمنٹ ہو رہی ہے. کیا گارنٹی ہے کہ آئی ایم ایف سے اس سال ہی اگریمنٹ نہیں ہوگی؟ ابھی تک تو اگریمنٹ نہیں ہو رہی. تو آئی ایم ایف کی اگریمنٹ کا بہانہ دے کے ہمیں کہہ رہے ہیں جو ہمارا رائٹ ہے, یہ یاد رکھیں اس پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارا یہ حق ہے کہ جب ہماری اسمبلیز ڈیزالو ہوئی 90 دن میں الیکشن ہونا ہے. یہ سے چینج نہیں ہو سکتا. بہانے مار رہے ہیں آئی ایم ایف کے, پیسے نہیں ہیں, سیکیورٹی. آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا, ہم نے سپریم کورٹ کو واضح کہہ دیا کہ جی اگر انہوں نے جوائنٹ الیکشن اور 14 مئی سے پہلے گورنمنٹس نہیں اپنی ڈیزالو کرنی, ہم اپنے پنجاب کا الیکشن چاہتے ہیں, اور اس کے بعد پختونخوا کا اس پہ بھی ہم سپریم کورٹ میں جانے لگے ہیں. کیونکہ وہاں بھی اب یاد رکھیں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں ان کی حیثیت ختم ہو چکی ہے. آئین کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ 90 دن کے بعد ایک کیئر ٹیکر بیٹھی رہے, کیونکہ ان کے پاس تو اب کوئی آئینی قانونی طور پہ تو یہ ان دونوں کو گھر جانا چاہیے, اور ہم عدالت میں جا رہے ہیں اس کے اوپر. کیونکہ یہ انہوں نے اپنے لوگ بٹھا کے, یعنی وہ لوگ جو کہ نون لیگ کی گورنمنٹ پنجاب میں آ گئی ہے, الیکشن کے ذریعے نہیں, صرف اپوائنٹ کیے گئے ہیں ایک الیکشن کمشنر جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے نون لیگ کے ساتھ اور یہ پی ڈی ایم کے ساتھ. اب اس کی گورنمنٹ یہاں بیٹھ کے, فضل الرحمان کی وہاں بیٹھ کے کے پی میں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکتوبر تک یہ بیٹھے رہیں گے. تو سب سے پہلے تو پنجاب اور پختونخوا کے لوگوں کا یہ حق ہے جو ان کو پاکستان کا آئین یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے ریپرزینٹیوز یعنی اپنے نمائندوں کے ذریعے حکومت ہوگی, ان کے نمائندوں کے ذریعے. تو 70% پاکستان پختونخوا اور پنجاب کے اندر اب پبلک ان کے لوگوں کے نمائندے نہیں اوپر بیٹھے ہوئے, یہ بیٹھے ہوئے شہباز شریف کے نمائندے اور فضل الرحمان کے نمائندے, یہ ان دونوں صوبوں کے نمائندے نہیں ہیں. لہذا پہلے تو یہ گورنمنٹس ختم ہو گئی. دوسری چیز اب یہ ہے کہ انہوں نے اب واضح کر دیا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے.
اور میں اصل چیز پہ آپ آ رہا ہوں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا, انہوں نے بہانے مارنے. میں آج اب آپ کی اپنی ساری قوم کو پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں اکتوبر تک الیکشن کھینچنا چاہتے ہیں؟ کیا اکتوبر کے اندر یہ کوئی ایسے کام کر دیں گے کہ ملک میں ان کی ایک دم پاپولیرٹی بڑھ جائے گی, ان کا ووٹ بینک بڑھ جائے گا؟ ووٹ بینک تو ان کو نیچے جا رہا ہے. وہ میں ابھی آپ کو ذرا اعداد و شمار دینا چاہتا ہوں کہ وہ ووٹ بینک تو نیچے گرتا جا رہا ہے. ڈر رہے ہیں یہ الیکشن سے, تو کیوں وہ اکتوبر کی انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہوگا اکتوبر میں؟ کون سا ان کے پاس گیم پلان ہے, کون سا روڈ میپ ہے؟ آپ یہ صرف دیکھ لیں کہ یہ جو جنرل باجوہ نے کہ عمران خان خطرناک ہے, گورنمنٹ گرائی تھی, آج ذرا صرف دیکھ لیں کہ پاکستان کھڑا کدھر ہے. ہماری جب گورنمنٹ گئی تو جس کو کہتے ہیں جو انفلیشن, جو مہنگائی ہے, اس کے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے سی پی آئی جو کہ اوور آل انفلیشن ہوتی ہے, جس کو کہتے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس, اور دوسرا ہوتا ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہوتے ہیں گھر کے چیزیں خریدنے والی, جو کہ عام ایک گھر جس کے اوپر گزارا کرتا ہے, یعنی کھانے پینے کی چیزیں, اس کو سینسٹیو پرائس انڈیکس کہتے ہیں. تو یہ دو ذرا سمجھ لیں کہ ہم جب گئے تھے جو انفلیشن تھی وہ 12.5 تھی, جس کے اوپر انہوں نے سارے ملک مہنگائی مارچ بھی کی, اور صرف آئے یہ تھے کہ مہنگائی کم کرنے کے لیے. آج پاکستان میں 36.4% پہ پہنچ گئی ہے سی پی آئی, 3 گنا زیادہ ہو گئی ہے. آج جو پاکستان کے اندر انفلیشن ہے, یہ اس ملک کی تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی. اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ 48.4% پہ پہنچ گئی ہے, تقریباً 50% پہ پہنچ گئی ہے. جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں, یہ عام گھر کے اندر لوگوں سے آج پوچھیں ان کے اوپر کیا گزری ہے, اس لیے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. آج تنخواہ دار طبقہ پاکستان میں رل گیا ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ اگر بینک میں آپ کے پاس 100 روپیہ پڑا تھا سال پہلے, اگر اوور آل انفلیشن کی بات کرتے ہیں نا کہ جو ٹوٹل مہنگائی ہوئی ہے, تو آپ کا 100 روپیہ صرف 63 روپیہ بچ گیا ہے. باقی اس میں سے پیسہ نکل چکا ہے مہنگائی کی وجہ سے. آپ اس کی خریدار کی پاور صرف رہ گئی ہے 63 روپے. سال پہلے 100 روپیہ, آج 63 روپے. اور اگر کھانے پینے کی چیزیں جسے کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس, جو عام لوگ گھروں میں استعمال کرنے کی جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں, وہ اگر آپ کے بینک میں 100 روپیہ پڑا تھا سال پہلے, آج صرف 52 روپیہ کی اس کی خریدار کی پاور رہ گئی ہے. 100 میں سے صرف 52 روپے کی چیزیں اب آتی ہیں جو 100 روپے کی آتی تھی ایک سال پہلے. یہ جنرل باجوہ کا تحفہ تھا کہ انہوں نے جو ہماری گورنمنٹ گرا کے یہ لوگ لے کے آئے. اور اس کے بعد آگے چلیں, جو اب ہمارا مسئلہ کیا, سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز کم ہوتے ہیں. تو جو سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ڈالرز کی انکم بڑھائی جائے تاکہ آپ کے ریزرو بڑھیں, تاکہ آپ کا روپیہ مضبوط ہو. تو جب ہمیں انہوں نے گرایا تھا تو ریکارڈ ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں, یعنی ہمارا جو ریمیٹنسز تھیں جو پاکستانی بھیجتے تھے وہ 31 ارب ڈالر تھی, اور جو ایکسپورٹس تھیں وہ 33 ارب ڈالر پہ پہنچ گئی تھی. ایک سال کے بعد, یعنی آپ کے پاس ڈالر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم قرضے اپنی قسطیں واپس کریں گے نا, ہماری آمدنی میں اضافہ ہوگا تو اپنے جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے. ایک سال کے اندر ایکسپورٹس جو گری ہیں اور جو ہماری ریمیٹنسز گری ہیں 5 ارب ڈالر کی گری ہیں. ایک سال میں کم ہو گئی ہماری آمدنی قرضہ واپس کرنے میں. جو آئی ایم ایف سے ہم کتنے پیسے مانگ رہے ہیں, 6 ارب ڈالر, تو ایک سال میں 5 ارب ڈالر تو یہاں کم ہو گئے ہماری آمدنی کے. تو پہلے آمدنی بھی کم ہو گئی ہے, ہماری انڈسٹری آدھی بند ہو چکی ہے. اس وقت حالات یہ ہیں کہ جو ہمارا ریونیو, جو ہم نے ریکارڈ پیسے اکٹھے کیے تھے ٹیکس میں, پچھلے مہینے 100 ارب روپیہ ٹیکس کم اکٹھا ہوا ہے, یعنی آمدنی بھی گر رہی ہے, یعنی ملک کو چلانے کے لیے بھی آمدنی گر رہی ہے. جو باہر سے ہمارے ڈالرز آتے تھے وہ بھی 5 ارب ڈالر ایک سال میں کم ہو گئے. اور آگے گیم پلان کیا ہے؟ میں پھر سے پوچھتا ہوں کہ مجھے اگر یہی کوئی بتا دے, اگر یہ کہنا جی کہ ہم اس لیے اکتوبر کے لیے تک انتظار کرنا چاہتے ہیں الیکشنز کا کیونکہ اکتوبر تک ہمارا یہ پلان ہے, اس سے ملک بہتر ہو جائے گا, میں یہ بھی اس کے لیے بھی ماننے کے لیے تیار ہوں.
इनके पास तो कोई प्लान ही नहीं है अक्टूबर के लिए। प्लान क्या है? प्लान ये है कि इसको इमरान खान को जेल में डालो या इसको कत्ल करो, रास्ते से हटाओ। ये लंदन प्लान है, नवाज शरीफ के साथ जो प्लान बना हुआ है। दूसरा प्लान है सख्तियां करो, इनके लोगों को तशद्दुद करो, इनको मारो, इनको जेलों में डालो, इनके ऊपर केसेस करो, ताकि सारा वक्त ये एक अदालत से दूसरी अदालत में जाएं। मैं फिर से कहा 145 केसेस किए हुए हैं और लोगों के। अब अली अमीन को सारा चक्कर लगाया, वहां से शुरू हुआ बखर से, फिर पहुंचा इस्लामाबाद, फिर उसको भेजा शिकारपुर, उधर से भेजा नहीं, उधर से लाहौर भेजा, लाहौर से भेजा शिकारपुर, वहां से आखिर में जाके इस महीने के बाद वो निकला। और मैं अली अमीन खुद बताएगा कि उससे उन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद क्या किया। मैं चाहता हूं कि उसकी जुबान से आप सुने कि कौन से पॉलिटिकल वर्कर को पकड़ के तशद्दुद किया जाता है। मैं कल कहूंगा कि वो मीडिया के सामने और बताए उसे इन्होंने लाहौर में किया क्या है, और वो सबको बताएगा कि वो किसके कहने पे ये किया गया था तशद्दुद। वर्कर्स को जेलों में और सारा कुछ, और हर रोज हरासा, जब कुछ होना लगता है पकड़ना शुरू हो जाते हैं, जब कुछ होता है दफा। सो ये कोशिश इनकी सिर्फ ये है, इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि पीटीआई क्रश हो जाए। तब तक किसी ना किसी तरह पार्टी इतनी क्रश हो जाएगी जब वो होगी। और अगर वो 2023 में ना हो, इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाना। इलेक्शन तब करवाएंगे जब ये समझेंगे कि पार्टी बिल्कुल कमजोर हो गई। अब हमने करना क्या है? मैं अपनी कौम से ये जो मैं आखिर में आपसे बात करना चाहता, हमने करना क्या? देखिए मेरे पाकिस्तानियों, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है कि इलेक्शन, उन्होंने तो अब अगर ये हमारी बातचीत नहीं होनी तो अब इलेक्शन तो 14 मई को है। आज भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 14 मई को इलेक्शन होने। गवर्नमेंट ने अभी से कह दिया वो इलेक्शन नहीं मान रहा है। इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहा है। ये समझ जाएं कि इसका मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह करता है, आइन के ऊपर सारे मुल्क के कानून चलते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के आइन के तौर पे जब फैसला करता है, जब वो नहीं मानती हुकूमत, तो उस मुल्क के अंदर कानून खत्म हो जाता है। कानून खत्म होने का मतलब क्या है? आपके पाकिस्तानियों फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक खत्म हो जाते हैं। आगे मैंने आपको बताया हमारे तो कोई बुनियादी हकूक नहीं है। जब मर्जी आ जाए पुलिस, यहां जो मर्जी करे मारे, और पुलिस के पीछे कौन बैठे हैं वो जो मर्जी हुक्म करें। यहां कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सिर्फ अदलिया खड़ी है रास्ते में। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे तो इसका मतलब ये कि आप मेरे पाकिस्तानियों, आप बिल्कुल, आपका वो जंगल का कानून बन जाएगा यहां। मतलब ये कि जो ताकतवर है वो करना चाहे वो कर सकेगा, आम लोगों के कोई हकूक नहीं होंगे। और यहां इलेक्शंस तब होंगी जब ये रिजल्ट्स समझेंगे कि वो ठीक रिजल्ट्स इनको जिता सकते हैं। यानी गवर्नमेंट आपकी राय से नहीं बनेगी। गवर्नमेंट ये फैसला कब करेंगे? जब भी ये समझेंगे कि ये वो माहौल बना देंगे या वो इलेक्शन जो भी तैयारी कर लेंगे कि ये जब जीत जाएंगे, जब जीत सकते हैं तब इलेक्शन करवाएंगे। इसलिए मैं अपनी सारी कौम को आज अपील करता हूं कि ये आपके लिए एक फैसला कौन वक्त है। आपको निकलना पड़ेगा। आप अगर निकलेंगे नहीं तो यहां मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यहां ये मुल्क आपके रहने के काबिल नहीं रह जाएगा। इस वक्त 9 लाख प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के चले गए हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी उम्मीद चली गई है पाकिस्तान से। हमारा जो शौकत खानम स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, क्योंकि कैंसर के स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में बड़ी मुश्किल से आपको वो डॉक्टर्स मिलते हैं, क्योंकि उनकी दुनिया में बड़ी डिमांड है। वो कहीं भी जाएंगे 3-4 गुना ज्यादा तनख्वाह के ऊपर वहां उनको नौकरियां मिल जाती हैं, तो उनको रखना वैसे ही मुश्किल होता है। 10% कंसल्टेंट्स ने कहा या चले गए या वो जाने वाले हैं, क्योंकि उम्मीद छोड़ बैठे हैं। तो मैं आप सबको कहता हूं कि आपने बाहर तो नहीं जाना ना, हमने तो यही रहना है। इसलिए हमने अपने मुल्क के लिए लड़ना है, हमने अपने हकूक के लिए लड़ना है, हमने अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होना है, हमने अपने आइन के साथ खड़े होना है और अपने मुल्क को बचाना है। कल 4 शहरों के अंदर हम रैलीज कर रहे हैं। लाहौर में मैं खुद निकल रहा हूं, कल रैली करूंगा इंशाअल्लाह। इस्लामाबाद में, पिंडी में और पेशावर में। लाहौर और पेशावर में इसलिए क्योंकि ये दोनों
कैपिटल है पंजाब के और केपी के, हम इसलिए रैली निकाल रहे हैं कि यहां के लोगों के इनको डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया है, यानी इनको हुकूमत ऊपर वो बैठा दिया है जो लोगों की मुंतखब की हुई नहीं है, और ये अक्टूबर तक इनको बैठाना चाहते हैं। इसलिए आपको निकलना है रैलीज के अंदर, लेकिन हर कोई रैली पे नहीं आ सकता। तो मैंने एक और सारे पाकिस्तान के लिए अब अपील कर रहा हूं, हम आपको पॉइंट्स देंगे सारे पाकिस्तान में, आपने सिर्फ अपने घर से निकल के 5:30 और 6:30 के दरमियान, मैं सिर्फ आपको यह कहता हूं कि अपने घर से बाहर निकलें, और वो आपकी यूनियन काउंसिल के अंदर हम हर जगह मुंतखब कर रहे हैं, आपने वहां निकलना है। 1 घंटा खड़े होकर ये कहना है कि हम अपने आइन के साथ खड़े हैं, हम इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। असल में आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलेंगे, क्योंकि उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है जहां आइन भी खत्म हो जाए और जहां कानून खत्म हो जाए और जहां आपका सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाए, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो आपने सिर्फ एक पैगाम देना है इस मुल्क के सारे इदारों को, जो खुफिया काम करते हैं पीछे बैठ के, जो हैंडलर्स हैं और ये जो पीडीएम के लोगों को, इन सबको मैसेज देनी है कि कौम इस मुल्क में ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि आप यहां कहें कि जनाब हम गवर्नमेंट मानती नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और आइन को नहीं मानती। कौम खड़ी है उस चीफ जस्टिस के साथ जो आइन के साथ खड़ा है। और आपको मैं सब आज फिर से कह रहा हूं, आपने अपने घरों से बाहर निकल के, हमने बताया हुआ है कि कौन कौन से सेंटर है, मसलन ज़मान पार्क है, यहां सारे लोगों को मैं कह रहा हूं कि आप निकल के ज़मान पार्क में 1 घंटा खड़े हो जाएं, प्लेकार्ड खुद लिख लें कि हम अपने आइन और अपने कानून और अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। सिर्फ ये मैं आपसे ये कहता हूं, और हम 4 रैलीज भी निकालेंगे, और इंशाअल्लाह सारे पाकिस्तान ने एक पैगाम देना है इनको, ये जो पावर में बैठे हुए हैं, जो पावर नहीं छोड़ना चाहते और जो उनके पीछे बैठे हैं, कि कौम किधर खड़ी है। और ये मैं इसलिए आपको सबको कह रहा हूं क्योंकि ये हमारा मुस्तकबिल दाव पे है। हम कोई सारे बाहर नहीं मुल्क से जा सकते, हमने यहीं बैठ के अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमने अपने हकूक के लिए, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए यहीं बैठ के जंग लड़नी है। शुक्रिया।